الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. قابل احترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اس آیت شریفہ کو جب بھی کوئی مومن سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک بات کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھ. درود شریف کیا چیز ہے؟ تو درود شریف کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے صلاۃ و سلام. اس صلاۃ و سلام کی ہمارے مذہب میں بہت اہمیت ہے، اور اس امت پر نبی کا حق ہے کہ یہ امت اپنے پیغمبر پر اور اپنے نبی پر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لی جائے. اور اس درود شریف کے پڑھنے پر ابھارنے کے لیے اللہ رب العزت نے کتنا پیارا انداز اختیار فرمایا ہے. اس آیت شریفہ کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی یصلون علی النبی، نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب جس نبی پر صلاۃ و سلام اللہ بھیج رہے ہو اور جس نبی پر صلاۃ فرشتے بھیج رہے ہو تو امت کا تقاضا کیا ہے کہ وہ بھی اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرے، پیش کیا کرے، درود شریف پڑھا کرے. گویا اللہ رب العزت نے امت کو ابھارنے کے لیے اپنے کو بھی اس عمل میں شریک کیا کہ یہ عمل اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ باری تعالیٰ کسی عمل میں بندوں کے شریک نہیں ہوتے. بھائی نماز ہم پڑھتے، اللہ پڑھتے، قرآن کی تلاوت بندے کرتے، اللہ پاک نہیں کرتے، زکوٰۃ بندے دیتے ہیں، اللہ پاک نہیں دیتے، ذکر بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتے. سارے کام اور سارے جو اعمال ہیں وہ بندوں کے ہیں. اللہ رب العزت اس میں بندوں کے ساتھ شریک نہیں ہے. لیکن صلاۃ و سلام کا عمل ایسا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے اور بھیجنے کا عمل ایسا ہے کہ اس عمل میں اللہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہوتے. کتنا عظیم الشان عمل.
اسی لیے بے شمار فضائل اور بے شمار فوائد اور برکتیں درود شریف کے پڑھنے کی بیان کی گئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں درود شریف کے فضائل بیان فرمائے۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، اس ایک مرتبہ درود شریف کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے، 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ حالانکہ بندے کی کامیابی کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی کتنی رحمت کافی ہے؟ ایک ہی رحمت کافی ہے۔ صرف اللہ پاک رحمت کی نظر سے ہمیں دیکھ لینے، وہ بھی ہمارے لیے کامیابی۔ اور یہاں پر تو کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر، کتنی فضیلت۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کو 40 نعمتیں ملتی ہیں۔ کتنی؟ کون کون سی؟ اللہ پاک 10 مرتبہ تو رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 20 ہو گئی، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 20 ہو گئی، اور جنت میں اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنے پر کتنی چیزیں ملی؟ 40۔ یہ کوئی دنیا میں کہ 1 روپیے پر 40 روپے دیتا؟ کوئی نہیں۔ میرے بزرگوں، تو درود شریف کے فضائل اور اس کی برکات بہت زیادہ ہے، لیکن آج ہم اس عمل سے بہت غافل ہیں۔ نبی کا اس امت پر حق ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم روزانہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ بھیجیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص درود شریف نہیں پڑھتا نے، اسے آقا نے بخیل فرمایا۔ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی، کہ سب سے بڑا بخیل دنیا کا وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ ایک حدیث میں فرمایا، جو میرا نام لیے جانے کے باوجود درود شریف نہیں پڑھتا ہے، قیامت کے دن میری شفاعت اور سفارش اسے حاصل نہیں ہوگی، وہ آقا کی شفاعت کا مستحق نہیں بنے گا۔ قیامت کا دن ہر انسان شفاعت کا متمنی ہوگا کہ میری کوئی سفارش کر دے، مجھے کوئی جہنم سے آزاد کروا دے، میرا کوئی کام بنا دے، جنت میں داخل کروا دے۔ اور جن کی شفاعت قبول ہوگی ان میں سب سے بڑے کون ہیں؟ ہمارے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ قیامت کے دن آقا جس کے بارے میں شفاعت کر دیں گے، اللہ رب العزت آقا کی شفاعت کو قبول فرما کر اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیں۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، صبح کو 10 مرتبہ، شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے۔ اب بولو 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں پیسے خرچ ہوتے، ٹائم لمبا خرچ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اگر چھوٹا درود شریف پڑھے نا، چھوٹا تو 1 منٹ لگے گی۔ اور نماز والا درود شریف پڑھے، سب سے افضل درود شریف نماز والا ہے، درود ابراہیم جس کو کہتے ہیں، وہ بھی پڑھو تو بہت 2 یا 3 منٹ۔
صبح 10 مرتبہ پڑھ لیا، شام کو 10 مرتبہ پڑھ لیا، انشاءاللہ قیامت میں آقا ہمارے لیے شفاعت فرمائے۔ مختلف درود شریف کے مختلف فضائل حدیثوں میں بیان فرمائے گئے۔ جمعہ کے دن کا درود شریف بہت سو کا عمل ہوگا آپ میں سے، میں لگا بھی ہوتا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کسی سے بات چیت کیے بغیر وہیں بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھے گا تو آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت 80 سال کی عبادت کا اسے ثواب عطا فرمائے اور 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ بولو 80 سال کی عمر ہم پہنچیں گے؟ خال خال کوئی پہنچتا ہے، باقی 60-70 میں تو چلے جاتے ہیں۔ تو 80 سال کی گناہوں کی معافی کا وعدہ اور 80 سال کی عبادت کا وعدہ صرف کتنے منٹ پر؟ 5 یا 10 منٹ لگیں گے۔ 80 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جمعہ کی نماز کا، عصر کی نماز کا سلام پھیرا، امام صاحب نے ہم بھی سلام پھیرا، تسبیح پڑھ رہے تھے، کچھ کام یاد آیا، شیطان کام یاد دلاتا ہے، اب کیا کرتا ہے؟ اس کو چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ یا تو وہ جیب میں موبائل ہوتا ہے نا، وہ وائبریٹ ہوتا ہے، ہلتا ہے، تو وہ ہلتے ہلتے ہم کو بھی ہلاتا ہے، اور جیب میں ہاتھ جاتا ہے، دکھتا ہے وہ واٹس ایپ کا کوئی میسج آیا، کوئی کسی کا فون آیا، پتہ نہیں کیا آیا، تو اس کو اٹھاتے اٹھاتے مسجد سے باہر، جگہ پر سے اٹھ گئے، ٹائم ہوا، اب گیا۔ خاص اس وقت کی فضیلت، پہلے سے سوچ کر آؤ، جمعہ کا دن ہے تو سب کام فری ہو کے آؤ، 10 منٹ، وہ تو دیر نہیں لگتی ہے اس میں، کہ آج عصر کے بعد مجھے اپنی جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، کچھ بھی کام آ جائے پہلے سے سوچ لو گے تو انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، میں تو آپ کو اس پر کہہ رہا تھا کہ درود شریف کے بے شمار فضائل رمضان کے وہ حدیث کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھ کر آمین فرمایا، جبرائیل امین نے 3 لوگوں کو بد دعا دی، ہے نا، سنا ہوگا نا آپ نے تعلیم میں، اس میں سے ایک کون ہے؟ کہا ایک وہ فرشتہ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں آقا سے کہ ایک وہ شخص ہلاک ہو جیو، وہ شخص جس کے سامنے آپ کا مبارک نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے اور صلاۃ و سلام نہ بھیجے، وہ ایسا انسان ہلاک ہو جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بربادی کی دعا ہے درود شریف نہ پڑھنے والوں، اور درود شریف کے فضائل درود شریف اٹھاؤ، پڑھو، اتنے اس کے بے شمار فوائد ہیں اور اس کے فضائل ہیں کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، ایک صحابی آئے، اس صحابی نے آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے جو معمولات ہیں نا روزانہ کے، میں جو پڑھتا ہوں روزانہ کے، اس میں سوچتا ہوں کہ 1/4 حصہ درود شریف پڑھوں۔ کتنا حصہ؟ 1/4 حصہ، یعنی اور بھی کچھ معمولات پڑھوں اور اس کے ساتھ ساتھ 1/4 حصہ درود شریف پڑھوں، باقی کے 3 حصے اور کچھ پڑھوں۔ یہ میرے لیے بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اس میں بھی کچھ زیادہ کر دو تو اور بہتر رہے گا۔ اب وہی بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں سوچتا ہوں کہ نصف کر دوں، یعنی آدھا معمول درود شریف پڑھوں اور آدھا معمول دوسرے اذکار کروں۔ بھائی سمجھو کہ بھائی 1 گھنٹہ ذکر کے لیے فارغ کیا دن بھر میں، تو آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھا کروں اور آدھے گھنٹے میں دوسرے معمولات پڑھوں، تو یہ بہتر ہے۔ آقا نے فرمایا یہ بھی بہتر ہے، لیکن اس میں بھی کچھ زیادہ کر دو تو بہت اچھا ہے۔ اب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 کر دوں؟
یعنی ایک پورے وقت کے 3 حصے کروں، 2 حصے درود شریف میں گزار دوں اور 1 حصہ دوسرے معمولات میں گزار دوں۔ بھائی سمجھو کہ بھائی 1.5 گھنٹہ ہے تو آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹہ درود شریف میں گزاروں اور باقی کا آدھا گھنٹہ دوسرے معمولات میں گزاروں۔ آقا نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی کچھ زیادہ کر دو تو بہت اچھا ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ارادہ کرتا ہوں اپنا پورا معمول درود شریف کا بنا، بس درود شریف ہی درود شریف پڑھتا رہوں گا اپنے پورے وقت میں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں، اذن تکفى ہمک ویکفر عنک السیئہ، فرماتے ہیں اگر تم اپنے پورے وقت میں درود شریف کو پڑھو گے نا، اللہ پاک تمہاری ہر تکلیف میں راستہ نکالیں گے، اللہ دنیا کے ہر غم کو تمہارے دور فرما دیں گے اور اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، سارے گناہوں کو معاف۔ کل قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال نامے تلے جا رہے ہوں گے تو ایک شخص کا کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، اب وہ بیچارہ پریشان ہوگا، اس کی جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ اوپر ہوگا، ہلکا ہوگا، اور گناہوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا۔ ابھی بیچارہ پریشان کہ یا اللہ کچھ ہے نہیں، نیکی انسان تلاش کرتا ہے نہیں تو کچھ دوسری چیز ہو تو وہ بھی دیکھے گا کچھ نہیں ہے، نیکی میں کچھ پڑ جاوے تو نیکی کا پلڑا جھک جاوے، کچھ نہیں، سب ختم۔ اب فرشتہ مہر لگاوے کہ بھائی یہ جہنمی، چونکہ نیکی کا پلڑا اٹھ گیا، ہلکا ہو گیا، گناہوں کا جھک گیا تو جہنمی ہونے کا سکہ لگ جائے گا۔ تو فرشتہ سکہ لگاوے، اسی دوران ایک خوبصورت چہرے والے انسان وہاں تشریف لائیں، ان کے ہاتھ میں پرچی ہوگی، وہ پرچی کو لے کر آئیں گے اور اس کے نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے تو اس کی نیکی کا پلڑا جھک جائے گا۔ الحمدللہ، وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا، وہ اللہ کا بندہ خوش ہو جائے گا، یا اللہ اب فرشتہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ بھائی اس کی نیکی کا پلڑا جھک گیا اور برائی کا ہلکا ہو گیا، لہذا یہ کیا بن گیا؟ جنتی بن گیا۔ تو جنتی بننے کا سرٹیفکیٹ دے دے گا، جاؤ تم جنتی ہو۔ وہ آدمی خوشی خوشی کہے گا بھائی آپ ہیں کون؟ اتنے نورانی چہرے والے، خوبصورت چہرے والے آپ ہیں کون؟ تو وہ انسان جو ہے وہ کہیں گے میں آپ کا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے دنیا میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھا تھا اور وہ درود شریف مجھ تک پہنچا تھا، میں نے وہ درود شریف حفاظت سے رکھا تھا، آج تجھے ضرورت تھی تو تیری ضرورت کے موقع پر میں نے درود شریف تیری خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ پاک نے اس کی نجات فرما دی، کس کی برکت سے؟ درود شریف۔ درود شریف کی فضیلت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا امتی دنیا کے جس کونے میں درود شریف پڑھے گا، اللہ کے کچھ فرشتے جو گھومتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے وہاں سے لے کر آتے ہیں اور مدینہ طیبہ میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر کے آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور کیسے پیش کرتے؟ نام لے کر کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کے اوپر درود شریف بھیجا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اگر کوئی بڑا وزیر اعظم ہو، کوئی بڑا انسان ہو اور وہاں لوگ جو بیٹھتے ہو اور وہاں ہمارا نام لیا جائے تو لوگ آ کر کہے کہ بھائی تمہارا آج نام آیا تھا، وہاں فلاں مجلس میں تمہارا نام آیا تھا، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے نا کہ اتنے بڑے لوگوں میں ہمارا نام آیا، چلو اتنا تو اچھا ہے، اپنا اتنا تو وقار ہے کہ وہاں نام لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی کیا ہے سعادت اور اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا کہ اگر ہم درود شریف پڑھیں گے تو درود شریف کے پڑھنے پر فرشتہ ہمارے درود شریف کو لے کر کے آقا کی خدمت میں جائے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آقا کے سامنے نام لے کر درود شریف کو پیش کرے گا کہ فلاں
کہ بیٹے فلاں نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر. کتنی بڑی سعادت ہوگی، کتنا بڑا شرف ہوگا. اور درود شریف کی برکتیں، جو آدمی درود شریف کو اپنا معمول بناتا ہے نا، اللہ پاک اس کے غموں کو دور فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کی تکلیفوں کو دور فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کی بیماریوں کو دور فرماتے ہیں. حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا بھی 3 یا 4 سال پہلے، زبردست محدث تھے اور حدیث امیر المومنین فی الحدیث سے کتنا زبردست علم تھا. حضرت شیخ حنیف صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک بہت بڑے بزرگ ان کی خدمت میں آئے. بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ یونس صاحب کی خدمت میں آئے، اور کیسے بزرگ؟ آنے والے بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ تھے، اور یہ بھی حضرت شیخ کے خلیفہ ہے. تو گویا ایک بزرگ ان کی خدمت میں آئے اور آ کر کے یوں کہا کہ حضرت، ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے بہت ناراض ہے. وہ بزرگ کہہ رہے. کہا کیوں؟ کہا عبادات میں دل نہیں لگتا اور پورے اعمال بکھرے پڑے ہیں، نہ دنیا میں برکت ہے نہ اعمال میں برکت ہے، پتہ نہیں، بس تنگی تنگی ہو رہی ہے، دل اچاٹ اچاٹ ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے اور حضور بھی ناراض ہے. کیا کروں؟ اب حضرت شیخ یونس صاحب نے کیا بتایا؟ کہا درود شریف کی کثرت رکھو، کثرت سے درود شریف پڑھو. اللہ کو بہت پسند ہے درود شریف کا پڑھنا. اتنی نصیحت کی، یہ بات ہوئی، چلے گئے. اب ان بزرگ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. روزانہ کا معمول 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، 1000 مرتبہ پر سنا دو، معمول بناؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، سنو کتنا بہترین فضیلت ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص کا معمول ہوگا روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، وہ انسان مرنے سے پہلے اپنا جنت کا ٹھکانہ دنیا میں دیکھ لے. جنت کا ٹھکانہ کہاں دیکھ لے گا؟ دنیا میں. 1000 مرتبہ پڑھنا بھی مشکل نہیں ہے. 10 تسبیح پڑھنی ہے. کتنی تسبیح؟ 10. صبح کو 5 پڑھ دو، رات کو 5 پڑھ دو. ایک تسبیح میں 2 منٹ 3 منٹ چھوٹا درود شریف پڑھو. تو خیر، حضرت شیخ یونس صاحب نے ان بزرگ کو نصیحت کی کہ آپ درود شریف کثرت سے پڑھو. وہ چلے گئے، معمول بنا لیا. 1 مہینہ درود شریف پڑھا کثرت سے. 1 مہینے کے بعد آئے حضرت شیخ یونس صاحب کے پاس اور کہا، حضرت جزاک اللہ، آپ نے بہت پیارا عمل بتا دیا. اب ایسا میرا دل کھل گیا، میرے کاموں میں برکت آ گئی، اور اللہ پاک نے میرے دل میں جو اچاٹ پنا تھا وہ ختم کر دیا. اب دل میں یوں آتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بہت راضی ہو گیا، میرے سارے کاموں میں کیا ہے خوشگواری اور برکت آ گئی. حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں، یہ درود شریف کی برکت تھی. تمہاری زندگی میں درود شریف کی کمی تھی، اس کمی کی بنا پر اللہ پاک نے تنگ کر رکھا تھا. درود شریف کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ پاک راضی اور خوش ہو. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا، بہت گنہگار تھا، بہت گنہگار. تو لوگوں نے اس کو راستے پر پھینک دیا، اس سے گناہوں سے نفرت کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اس زمانے میں. اللہ پاک نے وہی بھیجی، موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، ہمارا ایک بندہ پڑا ہوا ہے راستے پر، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ اور اس کے جنازے کی نماز پڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، بستی والوں سے پوچھا کہ بھائی کیوں ایسے انسان کو تم نے پھینک دیا باہر، نہ غسل دیا، نہ کفن دیا، نہ نماز پڑھی، کیا ہوا؟ کہا یہ تو بہت گنہگار انسان.
شرابی کبابی تھا. ہمیں پسند نہیں آیا کہ ایسے انسان کی جنازے کی نماز پڑھے، اس لیے ہم نے پھینک دیا، جو اس کو جانور کھا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل وغیرہ تو دے دیا، کفن پہنا دیا، جنازے کی نماز بھی پڑھا دی، دفن بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا چونکہ اللہ کا حکم تھا. لیکن اس کے بعد اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ پاک سمجھ میں نہیں آتا، اتنا گنہگار انسان تھا وہ، میں تو نہیں جانتا، بستی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نافرمان تیرا بندہ تھا، گنہگار تھا، تو نے اتنا اعزاز بخشا کہ مجھے فلاں جگہ سے بھیجا، وہاں مجھے حکم دیا کہ بھائی اسے غسل دو اور کیا ہے اسے کفن پہناؤ، اور اللہ پاک نے گویا آپ کے رضامندی کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کو معاف فرما دیا، مغفرت فرما دی. کیا سبب بنا اس کی مغفرت؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ موسیٰ ایک مرتبہ یہ تورات کھول کر بیٹھا تھا، تورات ان کی کتاب تھی نا، تو ایک مرتبہ یہ تورات کھول کر بیٹھا تھا، پڑھتے پڑھتے ہمارے پیغمبر محمد کا نام آیا تھا، تو محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا. اس انسان نے اس محمد کے نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، یعنی درود شریف پڑھا. ہمیں اس کا درود شریف پڑھنا اتنا پسند آیا کہ ہم نے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرمایا. بے شمار فائدے ہیں درود شریف کے، آج ہم چھوڑ کر محروم ہیں. درود شریف کی ایک کتاب ہے، آپ جانتے ہوں گے، دلائل الخیرات، بہت عظیم کتاب ہے، اس کو پڑھنی چاہیے. منزل ہے سنیچر کی الگ، اتوار کی الگ، پتہ نہیں آئے. اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا بنی؟ اس کتاب کے جو مصنف ہے علامہ جزولی، سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے. سفر میں جاتے جاتے نماز کا وقت ہوا تو آپ کے خادم بھی تھے، 2-4 لوگ تھے، ٹھہرے ایک جگہ پر. کنواں نظر آیا، حضرت نے فرمایا جاؤ کنویں سے پانی لے لو. ہم وضو کریں اور ظہر کی نماز کا وقت تھا، ظہر کی نماز پڑھ لیں. اب جب کنویں کے پاس گئے تو پانی بہت نیچا تھا اور پاس میں نہ رسی تھی نہ ڈول. پانی کو کھینچے تو کیسے کھینچے؟ کوئی سبب نہیں تھا پانی کو اوپر لانے کا. اب حضرت پریشان ہو گئے، حضرت کے خادم بھی پریشان ہو گئے. حضرت سے تذکرہ کیا، کیا کرے؟ سامنے ایک جھونپڑی تھی، چھوٹا سا گھر تھا. حضرت نے فرمایا جاؤ یہ گھر چونکہ کنویں کے قریب ہی ہے، پہلے زمانے میں یہ ہماری طرح نل تو تھے نہیں، سب لوگ پانی کنویں سے لیتے تھے، تو حضرت نے فرمایا یہ گھر کنویں سے قریب ہے تو ضرور ان کے وہاں رسی اور ڈول ہوگی، یہ لوگ پانی کھینچتے ہوں گے، جاؤ وہاں سے ادھار مانگ لاؤ اور پانی کھینچ لو. یہ گئے، وہاں جا کر تذکرہ کیا کہ بھائی کوئی رسی اور ڈول ہو تو دو، ہمیں کنویں سے پانی کھینچنا ہے. ہاں ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کہاں ہم مسافر لوگ ہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں وضو کرنے کے لیے، اور کنواں ہے، کنویں میں پانی بہت نیچا ہے. کہا ٹھیک ہے. اس گھر میں سے ایک لڑکی نکلی، چھوٹی سی بچی. وہ لڑکی گھر میں سے آئی، جھونپڑے میں سے آئی، اور آتی آتی کنویں کے اوپر آئی، کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس میں دم کیا تو پانی اوپر آیا. بھر لو پانی. کنویں میں سے لیا پانی، وضو کیا، پینے کا پانی لیا اپنے برتن میں، اور وضو کا پانی لیا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے. اب حضرت کے دل میں، علامہ جزولی رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ یہ لڑکی کچھ بہت پہنچی ہوئی ہے اور بہت مبارک عمل ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے کنویں کے پانی کو نیچے سے اوپر کر دیا. نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے جھونپڑے کے قریب گئے، اس بیٹی کو بلایا، بیٹی ادھر آؤ.
تم نے کیا پڑھا؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ تم کیا پڑھتی ہو؟ کہا کہ حضرت ہمیں جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے پاس نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، جب بھی ہمیں پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں پڑھتی ہوں اور پڑھ کے اس کنویں میں پھونک مار دیتی ہوں، دم کر دیتی ہوں، اللہ پاک اس کے پانی کو اوپر لے کر آتے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ معمول ہے، بہت وقت سے یہ معمول ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا پڑھتی ہو، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ تو اس بچی نے کیا بتایا معلوم ہے؟ حضرت کو بتایا حضرت ایک درود شریف ہے، اس درود شریف کی برکت ہے کہ جب بھی اس درود شریف کو پڑھتی ہوں تو کنویں کا پانی نیچے سے اوپر آ جائے۔ یہ بات حضرت کو دل میں بیٹھ گئی کہ درود شریف، حضرت تو عالم تھے لیکن کبھی اللہ پاک سبق کسی اور سے بھی سکھاتے ہیں، تو حضرت کے دل میں بیٹھ گیا کہ اچھا درود شریف اتنی فضیلت ہے۔ جب اس سفر سے اپنے وطن گئے اور گھر گئے تو اس شوق نے ان کو ابھارا کہ جب ایک مرتبہ کے ایک درود شریف کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے تو مجھے اپنی امت کے لیے، مجھے اپنی قوم کے لیے درود شریف کی کتاب لکھنی چاہیے۔ چنانچہ اپنے گھر بیٹھ کر کے درود شریف کی اتنی موٹی کتاب لکھ ڈالی جس کا نام رکھا دلائل الخیرات۔ تو اس کتاب کے لکھنے کی وجہ کیا بنی؟ اس بچی کا درود شریف پڑھنا بنا۔ میرے بزرگوں، اس لیے درود شریف کی کثرت رکھو۔ حضور نے اسے بدبخت فرمایا جو درود شریف نہیں پڑھتا، اسے بخیل فرمایا، اسے فرمایا شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور جس آدمی کے معمولات میں درود شریف کثرت سے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ اس وقت موقع ہے، امام شافعی کی مغفرت ہوئی، پوچھا کسی نے، اتنے بڑے اللہ والے تھے، بھائی کیوں مغفرت ہوئی؟ بہت اعمال تھے۔ کہا اعمال تو کچھ کام نہیں آئے، سب کچھ سائڈ پہ رہ گیا۔ بھائی کیوں میں مغفرت ہوئی؟ کہا جمعہ کے دن ایک درود شریف پڑھا کرتا تھا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، اس درود شریف کی برکت سے اللہ پاک نے میری مغفرت فرمائی۔ اتنے بڑے اللہ والے کی مغفرت کا سبب کیا بنا؟ درود شریف۔ اپنی زندگی میں درود شریف کو جگا دو، کثرت سے پڑھنے والے بنو۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، معمول بنا لو روزانہ انشاءاللہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ رمضان کے بعد بھی اس معمول کو زندہ رکھو۔ اتنا نہیں پڑھ سکتے، میں نے 100 والی فضیلت بھی بتائی، روزانہ 100 مرتبہ پڑھو۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو آخر میں 10 والی فضیلت تو معلوم ہے، تو 10 مرتبہ پڑھو، صبح 10 شام کو 10 درود شریف جتنا پڑھو گے، چلتے پھرتے درود شریف پڑھو۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے، دیکھو نماز والا درود شریف سب سے افضل ہے اور سب کو یاد بھی ہوتا ہے، وہ پڑھو۔ اگر آپ کو اس میں وقت زیادہ لگتا ہے تو 2-3 مرتبہ وہ پڑھنے کے بعد پھر چھوٹے درود شریف پڑھتے ہو جاؤ۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، سب سے چھوٹا درود شریف، صلی اللہ علی النبی الامی، بس چلتے پھرتے پڑھتے رہو۔ آپ اپنے کام پر گئے، گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی پر پڑھتے پڑھتے دکان پہنچے، آپ کا 50 مرتبہ ہو جائے گا اگر دکان قریب ہے۔ شام کو آئے، پڑھتے پڑھتے آئے، 50 مرتبہ ہو جائے گا۔ دکان میں بیٹھے بیٹھے کوئی کام کرتے کرتے آپ کی زبان پر درود شریف ہوگا تو کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ آپ کا کام بھی ہوتا رہے گا، زبان درود شریف میں رہے گی تو ذکر میں زبان بھی شمار کی جائے گی اور درود شریف کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کثرت سے یہ بیماری پھیلی ہے، اس بیماری کو دور کرنے میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ پاک بیماریوں کو بھی دور فرمائے گا۔ اللہ پاک اس بیماری کو دور فرمائے اور ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم اغفر لي فإنك خير الغافرين لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.